کتنا پیارا مذہب ہے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے سے بھی اسلام روکتا ہے، کسی کو تکلیف دینے سے بھی اسلام روکتا ہے کہ خبردار، اگر کسی کے دل میں ٹھیس پہنچا تو اس کا سخت سزا ہے۔ اتنا اچھا مذہب ہے۔ چلنا کیسے ہے اسلام کہتا ہے، بولنا کب کیا ہے اسلام طریقہ بتاتا ہے، سونا کیسے ہے وہ اسلام بتاتا ہے، کھانا کیسے ہے وہ اسلام بتاتا ہے۔ کسی اور مذہب میں یہ باتیں نہیں ہے کہ آپ کیسے سوئیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے چلیں گے، کیسے کس سے بات کریں گے۔ یہاں اسلام کہتا ہے کس سے کس انداز سے بات کرنی ہے۔ ماں سے بات کرنی ہے اجازت لو، باپ سے بات کرنی ہے ادب کے ساتھ جاؤ، بھائی سے بات کرنی ہے ادب کے ساتھ جاؤ۔ یہی اسلام کہتا ہے کہ اگر 3 دن سے زیادہ تم اپنی بات چیت اگر بن رکھا ہے، غصے کی حالت میں ہے، یہ غصہ حرام ہوگا۔ 3 دن کے بعد اجازت نہیں دیتا ہے اسلام، اور کہتا ہے کہ اگر تم نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بن رکھا تو تم نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے جیسے کہ تم نے اس کو قتل کر دیا۔ کتنا پیارا مذہب ہے۔ اس میں کمانے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس انداز سے تمہیں کمانا ہے۔ جو کما کے پیسہ لائے ہیں پھر اسلام کہتا ہے کہ اب تمہیں اس کو کس انداز سے خرچ کرنی ہے۔ اس میں حق صرف اب تمہارا نہیں ہے۔ آج جو 10 روپیہ کما کے آئے، حق صرف آپ کا نہیں ہے۔ اگر کچھ دن یہ پیسہ جیب میں رہا، کما کے پیسہ گھر لائے، حق بیوی کا، بیٹے کا، بیٹی کی، ماں کی، بہن کی، باپ کا، بھائی کا، رشتہ دار کا حق بڑھتے جا رہا ہے۔ اب اسلام کہتا ہے کہ اگر سال بھر رکھ دیا اور صاحب نصاب پر فائز ہو گیا تو اب اس مال میں غریبوں کا بھی حق آ گیا ہے، اس کو بھی دو۔ کتنا پیارا مذہب ہے کہ ایسا قانون کہ کما کے لاؤ تم غریبوں کو کھلاؤ۔ یہاں غریبوں کا خیال رکھا گیا ہے، خاص کر کے جیسے عید میں رمضان شریف میں جو عید ہے یا بقرہ عید ہے، دونوں میں غریبوں کا پہلے خیال رکھا گیا۔ کیا؟ روزہ رکھے ہیں، صدقہ فطر ادا کیجیے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کیے ہیں بقرہ عید میں، گوشت کھانے سے پہلے غریبوں کا خیال کیا اسلام نے کہ اے لوگو، تم صاحب نصاب بنے ہو تو گوشت تم بعد میں کھانا، پہلے غریبوں کے ہاں تقسیم کرو، ان کے ہاں پہنچاؤ، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، ان کے بچے کھائیں گے تب تم کھانا۔ یہاں عید، رمضان کی عید میں خوشی منانے کا حکم ہے، یہی اسلام کہتا ہے۔ اے مسلمانوں، عید کی خوشی تم مناؤ گے لیکن پہلے صدقہ فطر ادا کرو۔ جہاں تمہارا بچہ خوشی منائیں گے وہی غریبوں کے بچے بھی خوشی منائیں گے، اور نیا کپڑا پہنیں گے اور گوشت پلاؤ کھائیں گے۔ اسلام نے برابر کا حق دیتا ہے، غریبوں کا خیال رکھا ہے، چلنے کا طریقہ بتایا ہے، سونے جاگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کہا گیا کہ اگر فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے تو زیادہ رات تک جگنے سے روکا گیا ہے۔ کہا گیا کہ عشاء کی نماز پڑھو فوراً سو جاؤ، اور فجر کی نماز پڑھو اپنے کام میں لگ جاؤ۔ سونے کا بھی وقت بتایا، اٹھنے کا بھی وقت بتایا، کام کرنے کا بھی وقت بتایا۔ پھر اسلام کہتا ہے بہت کام کیا ہے تم نے، تھک گیا ہے، پسینے میں شرابور ہو گیا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے سامنے،
कहता है अब रुक जाओ, जाओ मुंह हाथ धुलो, पहले वजू बनाओ, नमाज पढ़ो, कुछ आराम कर लो, फिर काम में लगना, खाना खा लो, फिर काम में लगना। फिर काम करते करते थक जाता है बंदा, फिर इस्लाम कहता है असर का वक्त सामने आया, काम रोको, मुंह हाथ धुलो, वजू बनाओ, ताहरत हासिल करो, पाकी हासिल करो, वजू हासिल करो, उसके बाद असर की नमाज पढ़ो और कुछ देर आराम करो, घूमो फिरो। घूमने का भी टाइम बताता है। मगरिब का वक्त आता है और कौम के लोग जो है मगरिब बाद सो जाता है। अब यहाँ पर एक बात बताते हैं, नमाज पढ़ते हैं ना आप लोग, मगरिब में, ईशा में, फजर में, मस्जिद में या जमात से पढ़ते होंगे तो देखे होंगे इमाम साहब जो है ना क़िरात करते हैं, जोर जोर से करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जोहर में धीरे, किसी को पता नहीं चल रहा है, असर में धीरे, किसी को पता नहीं चल रहा है। अभी बताऊंगा मैं मजहब क्या है, ऐसा क्यों हुआ। वही नमाज फजर में, वही जोहर में, वही असर में, वही मगरिब में, वही ईशा में, तरीका अलग है। फजर में 2 पढ़ो, जोहर में 4 पढ़ो, असर में 4 पढ़ो, मगरिब में 3 पढ़ो, ईशा में 4 पढ़ो। नमाज वही है, क़याम वही है, रुकू वही है, सजदा वही है, तिलावत वही है, अतहियात वही है, दुरूद शरीफ वही है, दुआए मासूरा भी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन कहीं जोर से पढ़ने का हुक्म दिया गया, कहीं धीरे पढ़ने का हुक्म दिया। आखिर वजह क्या है। इस्लाम कहता है कि लोगों तुम्हें चलना कैसे है मुझसे सीखो, बोलना कैसे है मुझसे सीखो, सोना कैसे है मुझसे सीखो, खाना कैसे है मुझसे सीखो, किससे किस अंदाज में बातें करोगे मुझसे सीखो। इतना अच्छा मजहब कहीं नहीं मिलेगा। कुफ्फारे मक्का का गुंडा उस वक्त जो था अबू जहल, एक मीटिंग किया, ये लोग नमाज पढ़ते हैं, इन लोगों को नमाज पढ़ने नहीं देंगे। क्या करता था जानते हैं, जब जमात खड़ी हो या साहबा नमाज में होते थे, बाहर दीवार के बगल में आके ये लोग शोर गुल करता था, हल्ला मचाता था, शोर मचाता था, गाली गलौज करता था। आका ने फरमाया ऐसा करो, ये नमाज जो है चुपके से पढ़ा करो, क्योंकि कुफार जो है मक्का का जोहर के वक्त जगा हुआ रहता था, असर के वक्त जगा हुआ रहता था, इधर सूरज डूबता था फौरन सो जाता था। इस्लाम कहता है तुम मगरिब बाद मत सो, इसलिए कि तुम्हें अभी ईशा पढ़नी है। इधर कुफारे मक्का मगरिब बाद सो, मगरिब से पहले सो जाता था। सूरज गुरूब हुआ, कुफारे मक्का सो गया। आका फरमाते हैं कुफारे मक्का सोया है, अब नमाज जोर से पढ़ो। सुभान अल्लाह। अब क़िरात होगी, अब तिलावत होगी, अब जोर से पढ़ा जाएगा, इसलिए मगरिब की नमाज जोर से पढ़ी जाती है। ईशा में पूरा मक्का सो जाता था, पूरे मक्का के काफिर सो जाता था, फिर नमाज़े ईशा जोर से होने लगी। फजर में ये लोग सोया रहता था, उठता नहीं था, तो हल्ला गुल्ला नहीं करता था, क्योंकि सब बेखबर हो गए, सोया रहता था। उसे पता नहीं था कब उठना है कब सोना है। ये तो इस्लाम ने कानून बताया है कि ईशा के बाद सोना है, फजर से पहले उठना है। कुफारे मक्का सोया रहता था, आका ने फरमाया फजर की नमाज जोर से पढ़ो। जोहर में ये लोग जगा हुआ रहता था, कहा कि इसको धीरे पढ़ो, ताकि इन लोग को पता ना चले कि हम लोग नमाज कब पढ़ते हैं। इतना अच्छा कानून कहाँ मिलेगा। जो मज़हब आपको कहे कि अब सो, जो मज़हब आपको कहे कि अब उठो, जो मज़हब आपको कहे कि अब काम करो, जो मज़हब आपको कहे कि अब रुक जाओ, वो सब तुम्हारे भलाई के लिए कहा जाता है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़बीहि व अलैहि अबदत दुहूरि कररमा। ये मज़हब इस्लाम की खूबसूरती है। और इसमें
نہ امیری دیکھی گئی نہ غریبی، نہ امیری کو فوقیت دیا گیا نہ غریبوں کو کمتر بتایا گیا۔ بتایا گیا تو کیا بتایا گیا کہ جو جتنا اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی مقبول ہوگا، اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ اگر غریب آدمی اللہ سے سچی محبت کرتا ہے تو اللہ کا فرشتہ رات کے اندھیرے میں اس کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے اس کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اگر وہ جھوپڑ پٹی میں بھی رہتا ہے تو رات کے اندھیرے میں آسمان سے فرشتے اس کے چہرے کی زیارت کے لیے اترتے ہیں، وہ اتنا ہی مقبول ہوتا ہے۔ کہ لے کے جب آئے حاجی ان کے در کا حسین نظارہ، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا۔ کہا ایک چیز جان لیجئے، جس کام میں جتنا صبر کریں گے اس کام میں پھل اتنا میٹھا ہوگا۔ ابھی سامنے آپ دیکھیے یہ باجا بج نہیں رہا تھا، ابھی قریب تقریباً آدھا پون گھنٹہ اس کی انتظار کیا گیا، اب ماشاءاللہ اتنا اچھا یہ بول رہا ہے، بج رہا ہے کہ اب جی چاہتا ہے کہ رات بھر بولے۔ یہ پھل صبر کا ہے۔ ایک ایک آپ کو سمجھانے کے لیے ہم بولے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب تک اس کے باجا میں نے جتنا پروگرام کیا ہے نا، سب سے اچھا آج بول رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیابی دے۔ تو صبر کا پھل جو ہوتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں اور اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو صبر کیجئے۔ ایک آدمی نائی کے دکان میں گیا، بال بناتے اور نائی جو ہے اس سے بال بناتا تھا اور وہ بیٹھ کے بنواتا تھا۔ اتنے میں نائی نے کہا کہ اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، انکار کیا۔ تو بال جو بنوانے گیا تھا وہ بولا ایسا تم کیوں کہتے ہو، اللہ ہے۔ اس نے دلیل دیا نہیں ہے، اس نے دلیل دیا ہے، دونوں میں بات ہوئی۔ تو جو بال بنوانے گیا تھا اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے، کس بنا پر کہتے ہو؟ تو انہوں نے دلیل دیا کہ اگر اللہ ہوتا تو اللہ کا اتنا بندہ ٹھوکر کھا رہا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی بیمار کی حالت میں ہے، کوئی مرض بنا ہوا ہے، کوئی پریشانی کی حالت میں ہے، کوئی مجبوری کی حالت میں ہے، اگر اللہ ہوتا تو یہ لوگ پریشان نہیں ہوتے۔ یہ دلیل دیا اس نے کہ اگر اللہ ہوتا تو غریب بیچارے بھوکے نہیں مرتے، پاگل در بدر نہیں بھٹکتا، وہ سب کو سنبھال کے رکھتا۔ کہا کہ اچھا یہ دلیل ہے۔ اس نے بال بنوایا، جیب سے پیسہ نکالا، پیسہ دے دیا، اس کو چلا ایسے ہی جیسے ہم کو ملا، ایسے ہی پیسہ دیا چلا۔ اور کچھ سامنے دیکھا تو ایک آدمی کا بال اتنا بڑا بڑا تھا، لگتا تھا کہ یہ پاگل ہے، اس کو پکڑ کے لایا۔ کہا کہ اے نائی سنو، تم کہتے ہو کہ اگر اللہ ہے تو بندہ بھوکے کیوں مر رہا ہے، پیاسے کیوں مر رہا ہے، بیماری کی حالت میں کیوں مر رہا ہے، کوئی پاگل بن کے کیوں گھوم رہا ہے، لوگ مصیبت میں مبتلا ہے، تمہارا یہ دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی نائی نہیں ہے، کوئی بال کاٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اے خبردار، ہوش میں رکھ کے بات کرو، میں ہی تو تمہارا بال کاٹا ہوں، میں کون ہوں؟ میں نائی ہوں، نائی، میں بال کاٹتا ہوں،
میرا کام ہے بال کاٹنا. روئے زمین پر جگہ جگہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ بال کاٹنے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانوں گا. اگر بال کاٹنے والا موجود ہوتا تو اس کا بال اتنا بڑا بڑا نہیں ہوتا, یہ پاگل کے طرح نہیں گھومتا. اسے دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے, اتنا بڑا بال اس کا ہے. تو نائی نے کہا اے شخص, نائی کی غلطی نہیں ہے, اس میں غلطی اس شخص کی ہے کہ اس نے کبھی نائی کے پاس آیا ہی نہیں. کہا کہ بس جواب مل گیا. نائی نے کہا غلطی میری نہیں ہے, غلطی اس کی ہے کہ اس نے کبھی نائی کے پاس آیا ہی نہیں. تو نائی بال کاٹتا کیسے؟ وہ بال جو پہلے کٹوایا تھا, جو کہتا تھا کہ خدا ایک ہے اور خدا ہے, اس نے کہا کہ اے نائی تیرے سوال کا جواب مل گیا ہے. تو کہتا ہے غلطی اس کی ہے, اگر یہ نائی کے پاس آتا تو اس کا بال یقیناً کاٹا جاتا. یہ چل کے آیا نہیں تو کاٹا کیسے جائے گا؟ تم کہتے ہو بندہ پریشان ہے, اگر خدا ہوتا تو بندہ پریشان کیوں ہوتا؟ تو سنو, یہ بندے کی غلطی ہے, یہ خدا کی بارگاہ میں آتا نہیں ہے, خدا سے دل نہیں لگاتا ہے, خدا کی فرما برداری نہیں کیا ہے, اس لیے آج بندہ پریشان ہے, اس لیے بندہ مجبور ہے. جو بندے مومن اپنے رب سے دل لگاتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے, وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے, وہ کبھی پریشانی میں نہیں مبتلا ہوتا ہے. تو غلطی کس کی ہے؟ بندے کی ہے کہ بندہ ہو کے خدا سے قریب نہیں ہوا, خدا کو خدا تسلیم کر رہا ہے لیکن ان کی چوکھٹ پر نہیں جا رہا ہے, ان کے بارگاہ میں سر نہیں جھکا رہا ہے, ان کے در پر اپنا ماتھا نہیں ٹیک رہا ہے. تو بتاؤ خدا اس میں, اگر خدا ناراض ہے تو خدا کو راضی کرنا یہ کام ہم سب کا ہے. آج ہی سے اپنے خدا کو راضی کرنے کے پھیر میں رہو کہ لے کے جب آئے حاجی ان کے در کا حسین نظارہ, کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا, کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا. ایک حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں نا, اس معاملے میں شاعر نے لکھا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو کہ وہ وہاں جا رہا ہے ان کا روضہ دیکھنے کے لیے جن کے صدقے میں اللہ نے سب کو بنایا ہے. اس رسول پاک کی دربار کو دیکھنے جا رہے ہیں, اس رسول کا روضہ دیکھنے جا رہے ہیں جس رسول کے لیے خدا کہتا ہے اے محبوب اگر تجھے بنانا مقصد نہ ہوتا تو میں کسی کو نہیں بناتا. آپ بھی نہیں بنتے, ہم بھی نہیں بنتے, آسمان بھی نہیں, زمین بھی نہیں, سورج بھی نہیں, ستارے بھی نہیں, چاند بھی نہیں, اور ہوا بھی نہیں, فضا بھی نہیں, درخت بھی نہیں, پیڑ پودے بھی نہیں, پانی دریا کچھ بھی نہیں. خدا نے صرف ان تمام چیزوں کو جو بنایا وہ صرف اپنے محبوب کی خوشی میں بنایا. اور خدا کہتا ہے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہیں کرتا, مجھے کوئی نہیں جانتا. تو پھر کیا ہوا معاملہ؟ رب نے کہا کہ پھر جب میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانے, جب تک خدا اپنے رسول کو نہیں بنایا تھا تب تک خدا کو جانتا ہی نہیں تھا. کیوں نہیں جانتا تھا؟ کہ کوئی تھا ہی نہیں, کوئی تھا ہی نہیں تو جانتا کہاں سے؟ خدا نے رسول کو بنایا تب جا کے سب کو بنایا. ہوا کیا تھا؟ جب اللہ نے چاہا کہ لوگ مجھے خدا کہے, لوگ مجھے رحمان کہے, لوگ میری بارگاہ میں مدد طلب کرے, لوگ میری بارگاہ میں مانگے, مجھے رحمان کہے, دینے والا کہے, پالنے والا کہے, مارنے والا کہے, جلانے والا کہے, پیدا کرنے والا خالق کہے. تو خدا نے کیا کیا؟ فَخُلِقْتَ محمد, اس نے اپنے محمد کے نور کو بنا دیا.
پھر کائنات کو بنایا. شاعر کہتے ہیں لے کے جب آئے حاجی ان کے در کا حسن نظارہ کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا. وہ ہے جان کعبہ وہ ہے شاہد عالم دیکھ کے جن کا جلوہ جھومے عرش اعظم. وہ ہے جان کعبہ وہ ہے شاہد عالم دیکھ کے جن کا جلوہ جھومے عرش اعظم. نبیوں میں کوئی بھی نہیں ہے نبیوں میں کوئی بھی نہیں ہے ان کے جیسا پیارا کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا. رات میں جب سوئیے تو درود شریف پڑھ کے سوئیے اور کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اور یہ بھی کہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے سوئیے. پورا کلمہ بھی پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شریف درود شریف پڑھ کے سوئیے. اسی لیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں ایک دن سب کا وجود ختم ہو جائے گا. جو ہم عمل نیک کر کے جائیں گے یہی ہمارا کام آئے گا. ہر دن رات میں جو ہے 10 منٹ 20 منٹ نکالیے اور کھانا پینا کھانے کے بعد گھر والوں سے بات چیت کرنے کے بعد جب اپنے بستر پر جائیے تو ایک ٹائم بنائیے کہ ہم 10 منٹ کلمہ شریف پڑھتے رہیں گے 5 منٹ درود شریف پڑھتے رہیں گے 5 منٹ کلام پاک کی جو سورت یاد ہے اس کو تلاوت کرتے رہیں گے پھر ہم سوئیں گے. اور صرف آپ ہی نہیں اپنے بیٹا سے کہیے اپنی بیٹی سے کہیے اپنی ماں اپنے باپ اپنے رشتہ دار اپنی بیوی خاندان سب سے کہیے کہ سارے کام کو کرنے کے بعد اپنی بستر پر جاؤ تو اپنے بستر پر جا کے لیٹ جاؤ اور اپنی زندگی میں ہر دن ایک معمول بناؤ کہ 15 سے 20 منٹ یہی کام کیجئے. کلمہ شریف درود شریف کلام پاک کی تلاوت جو یاد ہے آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیے. تب پھر اس پر عمل ہوگا کہ میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں کلمہ پڑھتے پڑھتے کھلے میری آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے میری آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور صبح اٹھیے تو صبح کے اٹھنے کے بعد جو ہے نا سب سے پہلے پیخانہ کی حاجت ہوتی ہے تو وہاں مت جائیے. پہلے اللہ کا نام لیجئے رسول کا نام لیجئے چند بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے درود شریف پڑھ لیجئے پھر اپنے کام پہ جہاں جانا ہے جائیے اور سارے کام سے فارغ ہو کر پھر نماز میں کھڑے ہو جائیے. تب جا کے عمل ہوگا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے میری آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور پھر یہ آگے پھر کہا جائے گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں وہ چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. پھر آگے کیا کہیں گے کہ ہے قول خدا ہے قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اس کو رکھ دو ابھی. بدلے گا زمانہ
لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے میری آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ یہ کام کیجئے میرے بھائی، ہم سب کو نیکی کی ضرورت ہے، ہم سب کے گھر والوں کو بھی نیکی کی ضرورت ہے۔ یہ جو گھر بنا ہے، اسی گھر کی خوشی میں اس میلاد کو سجایا گیا۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے آغاز سے پہلے اللہ و رسول کا نام لیتے ہیں، اور گھر والوں نے بھی یہی کیا ہے کہ پہلے اللہ و رسول کا نام لیا ہے، رسول کا میلاد منایا ہے۔ ہم سب کو اللہ و رسول کا ذکر کرنے بلایا ہے اور سننے بلایا ہے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس گھر میں جو کاروبار کرنے والے ہیں، مولا اس کے کاروبار میں تو بے پناہ برکت عطا فرما، کہیے آمین۔ تو ہم سب کا کام کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ نہیں، آپ کچھ دن کر کے دیکھیے، پھر آپ کی زندگی میں فرق پیدا ہوگا، بدلاؤ آ جائے گا۔ آپ جس کام کو کرتے ہیں نا، اس کام میں برکت حاصل ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی برکت ہوگی، آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ جس دن آپ اس معمول کے مطابق سوئیں گے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے میری آنکھ صلی علی کہتے کہتے، پھر آپ کچھ دن کے بعد دیکھیں گے آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا، ہر مشکل دور ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر خوشی سامنے نظر آئے گی۔ یہ کام کیجئے، کرنا ہوگا، نہیں کیجئے گا تو پریشانی میں خود پھنستے جائیے گا۔ 1 روپیہ کی تجارت کیجئے گا، کل 50 پیسہ ہو جائے گا، پرسوں 25 پیسہ ہو جائے گا۔ اور یہ کام کیجئے گا دین کا اور ثواب اور نیکی کا کام کیجئے گا نا، 1 روپیہ سے شروع کیجئے گا، اللہ برکت دے گا، کل 2 روپیہ، پرسوں 3 روپیہ، ترسوں 4 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ بڑھتے جائے گا۔ اس لیے کہ جو اللہ و رسول کا نام لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ کہ لے کے جب آئے حاجی ان کے در کا حسین نظارہ، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا۔ وہ ہے جانے کعبہ، وہ ہے شاہد عالم، دیکھے جن کا جلوہ جھومے عرش اعظم۔ نبیوں میں کوئی بھی نہیں ہے، نبیوں میں کوئی بھی نہیں ہے ان کے جیسا پیارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا۔ اور یہ آخری شعر ہے، سماعت کیجیے۔ میں ایک سچ بتاتا ہوں، آج میں تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن آپ لوگ جمع ہو گئے، آپ لوگ کی محبت ساتھ دیا، اور باجا بہت اچھا بج رہا ہے، اس لیے میں بولتے جا رہا ہوں، ورنہ مزاج میرا تھک چکا تھا اور میں آیا تھا صرف 10-20 منٹ بولنے کے لیے، لیکن 28 منٹ سے زیادہ بول چکے ہیں۔ اب کچھ دیر اور بولیں گے، پھر انشاءاللہ کھانے کا بھی پروگرام ہے، آپ لوگ کھانا پینا کھا کے جائیے گا، دعوت ہے نا۔ اس لیے کہ گھر والوں نے اعلان کرنے نہیں کہا، ہم کو اپنے طرف سے کر دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والا خود ناراض ہو جائے۔ دعوت ہے نا بھائی سب کی؟ ہاں، گھر والا بول دیا ہے، اب ہمت آ گئی ہے۔ شعر سنیے، اس کلام کا آخری شعر ہے۔ ایسے تو شعر اس میں بہت سارا ہے، لیکن سب موبائل میں ہے، ابھی ہم نہیں پڑھ سکتے، ایک شعر اور پڑھ دیتے ہیں۔ لے کے جب آئے حاجی ان کے در کا حسین نظارہ، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا۔ یعنی شاعر جو ہے اپنے دل کی کیفیت کو یہاں پہ لکھا ہے
کہ ہم تو نہ جا پائے, اتنی دولت یا پیسہ جمع نہیں ہو پایا, یا مقدر ساتھ نہیں دیا, ہم نہیں جا پائے, لیکن میرے بھائی تم جا رہے ہو نا, میرے رسول کے روضے پر جا کر میرے طرف سے بھی کہہ دینا یا رسول اللہ آپ کا غلام طرف رہا ہے اور وہیں سے سلام عرض کیا ہے, قبول فرمائیے. شاعر کہتے ہیں کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا, اپنے در پہ اب بلا لو ہند سے ہم کو حضور. آپ لوگ بھی پڑھیے, اپنے در پر اب بلا لو ہند سے ہم کو حضور, کہ دیکھ لے ہم بھی مدینہ. الصلاۃ والسلام. اور جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے ان کو بلوا لو خدا را. الصلاۃ والسلام. اپنے در پہ اب بلا لو ہند سے ہم کو حضور, دیکھ لے ہم بھی مدینہ. الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. محبت تو ایسی ہونی چاہیے کہ اگر ہم مر بھی جائیں, اگر ہم مر بھی جائیں, آپ مر بھی جائیں, آپ کو نہلایا جائے, دلنجے پہ رکھا جائے, جنازے کو سجایا جائے, جنازہ لے کے لوگ نکلے, اس وقت میرا لاشا بھی کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اور جب قبر کی دنیا میں جائے اس وقت فرشتے آئیں گے اور کہیں گے من ربک, اس وقت کہیں گے ہو سوال بعد میں, پہلے نکیر و آقا کا ذکر چھیرو, ملن کی سب ہے کفن پہ اپنی, میں نعت سن کے مچل رہا ہوں, میں نعت سن کے مچل رہا ہوں. پہلے نکیر و آقا کا ذکر چھیرو, ہو سوال بعد میں, پہلے نکیر و آقا کا ذکر چھیرو, ملن کی سب ہے کفن پہ اپنے, میں نعت سن کے مچل رہا ہوں. اور بڑی کٹن ہے حسن یہ رات ہے, سناتے رہیے نبی کی نعتیں, سکون ملتا ہے درد دل کو, میں نعت سن کے مچل رہا ہوں. یہاں پر میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں, حالانکہ وہ موضوع نہیں ہے میرا, یا وہ محفل بھی نہیں ہے, لیکن مسلمان آپ ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, تو سنا دیتے ہیں. اگر آپ کے گھر سے, خاندان سے, رشتہ دار سے کوئی عورت, مرد, بوڑھا, بچہ اس دنیا سے چلے جائے, اللہ نہ کرے کوئی جلدی جائے, لیکن آئے ہیں تو جانا پڑے گا, چلے جائے, اس کو قبر میں رکھ دیے, مختصر سنیے, قبر میں رکھ دیے, تختہ لگا دیے, مٹی چڑھا دیے, اب وہاں سے آپ بھاگیے مت, اس لیے کہ جس وقت ان کو وہاں قبر کی دنیا میں ہم رکھ کے آتے ہیں اس وقت آقا فرماتے ہیں کہ میت کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سمندر میں ڈوب رہے ہیں, وہ گھبراتا ہے, وہ پریشان ہوتے ہیں مردے. اس لیے میرے بھائیوں وہاں سے بھاگو مت. آقا نے فرمایا ہے کہ اس وقت تمہیں جو کلمہ یاد ہے, درود یاد ہے, قرآن پاک کی کوئی آیت یاد ہے, اس کو پڑھا کیجئے, پڑھا کیجئے, تاکہ آپ کی میت کو وہاں سکون ملے اور خوشی حاصل ہو, اور آسانی کے ساتھ وہ فرشتوں کے سوال کا جواب دے دے. یہ کام کیجئے, بھاگیے مت. کتنی دیر, آقا فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کو آپ نے ذبح کیا, اس اونٹ کو بوٹی بوٹی کیا, تقسیم کیا, جتنی دیر میں پورے اونٹ کو تقسیم کرتے اتنی دیر تک کم سے کم رہیے, اس لیے کہ مردے وہاں گھبراتے ہیں, پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, اور دیکھیں گے کہ باہر میرا باپ ہے, میرا دادا ہے, میرا بھائی ہے, میرے رشتہ دار ہیں, وہ گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے, وہ پریشانی ختم ہوتی ہے, میت کو خوشی ملتی ہے. یہ موضوع نہیں تھا لیکن میں بہت قیمتی بات بتا دیا. ایسا ہی کیجئے گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. وہی جذبہ, وہی ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے کہ ہم دنیا میں بھی ہیں تو کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہم نیند میں بھی جائیں گے پھر
بھی ہماری زبان کہے گی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم قبر میں بھی جائیں گے تب بھی کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ لے کے جب آئے حاجی ان کے در کا حسین نظارہ، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا۔ اور ہر دن مدینہ شریف جانے کے لیے دعا کیجیے، کبھی نہ کبھی وہ دعا رنگ لائے گی۔ مدینہ جانے کے لیے امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے، پیسہ مدینہ شریف لے کے نہیں جاتے ہیں، وہ تو آقا کا کرم ہوتا ہے، رسول پاک کی مہربانی ہوتی ہے۔ وہ اپنے غلاموں کو بلا لیتے ہیں، اور جس کو بلا لیتے ہیں چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو چلے جاتے ہیں۔ روکے گی اگر طیبہ جانے سے میرے گھر کی انسیت، ایسے گھر کو میں آگ لگا دوں گا، یہ محبت ہو۔ اور کوئی حاجی اگر حج کرنے جائے اس سے ملاقات ہو جائے تو صرف مصافحہ مت کیجئے، وہاں مصافحہ کیجئے، منع نہیں ہے، سلام کلام کیجئے، اور اس کے کان میں کہیے کہ بھائی آپ جا رہے ہیں، میں نہیں جا پا رہا ہوں، میں اپنے رسول پاک کی بارگاہ میں ایک تحفہ بھیجنا چاہتا ہوں، آپ اس کو لے جا کے وہاں پیش کر دیجئے گا، اور کہیے گا فلاں غلام آپ پر درود و سلام پڑھ کے بھیجا ہے اور کہا ہے کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا۔ یہ تحفہ بھیجیے ان کے ذریعے میں، قبول ہوگی، یہاں بھی آباد ہو جائیں گے، وہاں بھی میرا پار ہو جائے گا۔ کہ کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا، ان کے در پہ جا کے ہوش نہ اڑنے پائے، دل کی ہر دھڑکن پہ رنگ جنون آ جائے، ان کے در پہ جا کر ہوش نہ اڑنے پائے، دل کی ہر دھڑکن پہ رنگ جنون چھائے، بے ادبی محبوب کے در کی، بے ادبی محبوب کے در کی رب کو نہیں گوارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا، ان کے در پہ جا کر ہوش نہ اڑنے پائے، دل کی ہر دھڑکن پہ رنگ جنون آ جائے، بے ادبی محبوب کے در کی، بے ادبی محبوب کے در کی رب کو نہیں گوارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا، وہ ہے جانے کعبہ، وہ ہے شاہد عالم، دیکھ کے جن کا جلوہ جھومے عرش اعظم، نبیوں میں کوئی بھی نہیں ہے، نبیوں میں کوئی بھی نہیں ہے ان کے جیسا پیارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو زندگی اب ہم اور آپ اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے۔ جیسے ہی کوئی بندہ، عورت یا مرد، بوڑھا یا بچہ،
लड़का या लड़की पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यहाँ से अपनी मर्जी के वो मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, अब मर्जी होगी तो अल्लाह की, रसूल की, इस्लाम की, कानून मुस्तफ़ा की। अगर हम सोने जाते हैं इस्लाम से पूछेंगे हम कैसे सोए, खाने जाते हैं दस्तरखान पर बैठे हैं खाना सामने मौजूद है, इस्लाम से हम पूछेंगे कि इसे खाए कि नहीं खाए, इस्लाम कहेगा खाना क्या है, चावल है। खाना क्या है, बिरयानी है। खाना क्या है, दाल है, सलाद है। फिर इस्लाम कहेगा हलाल का है, जवाब मांगेगा हलाल का है, खाने वाला कहेगा हाँ, इस्लाम कहेगा खा लो, खा लो। अब कितना खाना है, फिर इस्लाम कहता ज्यादा नहीं, कम खाना है तुम्हें, मुख्तसर खाना है तुम्हें। ज्यादा खाओगे मन में सुस्ती पैदा होगा, परेशानी में पड़ोगे, अल्लाह का जिक्र करने में मन नहीं लगेगा, रसूल का जिक्र करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए कम खाओगे तो जिक्र मुस्तफा करने में और जिक्र खुदा करने में तुम्हें मन लग जाएगा। इसलिए अब इस्लाम कहता है हलाल का कम, हलाल की दौलत है, हलाल का खाना है, खाओ, कम खाना है। फिर दस्तरखान पर बैठे, शराब का प्याला सामने है, सूद का खाना सामने है, जुआ के पैसे से खाना सलाद बना है वो सामने है, तारी सामने है। हम इस्लाम से पूछेंगे ऐ इस्लाम बता, सूद का खाना सामने आया है, हम क्या करें? का खबरदार, इस्लाम कहता है खबरदार, तेरे लिए हराम है। जैसे सूअर खाना हराम है ऐसे ही ये खाना हराम है। शराब का प्याला सामने है, इस्लाम कहता खबरदार, इसको मत खाना, इसको मत पीना, इसलिए कि तेरे लिए हराम है। सूद की कमाई की सलाद बना है, इस्लाम कहता तेरे लिए हलाल नहीं, हराम है, हराम है, हराम है। सूद का खाना हराम, शराब पीना हराम, जुआ का खाना हराम, इसलिए इसको तुम मत खाओ, भूखा रह जाओ, परेशान रह जाओ, लेकिन अब खाना नहीं है तुम्हें। तो हम अपने मर्जी के मालिक नहीं है, अब हमें इस्लाम के मर्जी के मुताबिक खाना है, अब चलना है। आगे नाच हो रहा है, फाहिशा औरत नाच रही है, दीन से दूर रहने वाले लड़के नाच रहे हैं, सामने से गुजरना है। सवाल होगा इस्लाम से क्या करें, सवाल होगा इस्लाम से क्या करें, कैसे जाए। इस्लाम कहता है रास्ता बदल दो, कोई और रास्ता नहीं है। इस्लाम कहता निगाह नीची कर लो, तुम्हें गाना नहीं सुनना है, तुम्हें नाच नहीं देखना है, तेरे लिए हराम है, इससे बचो नहीं तो तुम्हें अजाब होगा, परेशानी में तुम पड़ोगे। चले गए आगे, जोहर का वक्त हुआ, अब इस्लाम कहता है नमाज की तरफ चल, काम के तरफ नहीं, जो करना था कर लिए। फिर खाने के तरफ चल। इस्लाम हमें जगह जगह रहबरी कर रहा है, बस समझना हमें और आपको है कि इस्लाम हमसे क्या कहता है और हमको किस तरह से चलने का हुक्म दिया है। कलमा पढ़ लिए, फजर का वक्त हुआ, इस्लाम कहता सो नहीं सकते हो तुम, अगर तुम नमाज छोड़ के सोओगे शैतान आएगा तेरे मुंह में पेशाब करेगा। कौन इंसान चाहेगा कि मेरे मुंह में पेशाब करे? कोई बंदा नहीं चाहेगा, चाहे औरत हो या मर्द हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि उसके मुंह में कोई पेशाब करे। इस्लाम कहता है फजर का वक्त हो गया है, अब तुम्हें सोना नहीं है, अगर नमाज छोड़ के तुम सोओगे तेरे मुंह में शैतान पेशाब करेगा।
मर के जाओगे, क़यामत के दिन हिसाब होगा। एक एक नमाज के बारे में तुम्हें करोड़ों करोड़ों साल दोज़ख में जलाया जाएगा। इसलिए इस्लाम यहाँ रहबरी कर रहा है कि फजर के वक्त में अब तुम्हें सोना नहीं है, उठो, अल्लाह का नाम लो, रसूल का नाम लो, नमाज में खड़े हो, अल्लाह को सजदा करो, अतहियात पढ़ो, नबी पर सलाम भेजो, दुरूद भेजो और नमाज मुकम्मल करो, अल्लाह की इबादत करो। इस्लाम जगह जगह रहबरी कर रहा है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, जैसे ही हमने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद हमारी मर्ज़ी वहीं से ख़त्म हो गई। अब मर्ज़ी अल्लाह की चलेगी, अब मर्ज़ी रसूल की होगी, कानून मुस्तफ़ा की होगी, शरीयत की मर्ज़ी होगी। इस्लाम जो कहेगा अब उस पे चलना है। इसलिए कि हमने अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के नाम पे कर दिया, हमने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के नाम पर कर दिया। मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान का मतलब क्या है कि जो ही कलमा पढ़ा है अपनी ज़िंदगी इस्लाम के नाम कर दिया। अब इस्लाम जो जो कहेगा वो आपको करना है। और मेरे दोस्तों, दीन में, इस्लाम में कुछ बातें फ़र्ज है जिसको किए बगैर आप जन्नत में पहुंच नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो मुश्किल होगी क्या? नमाज दीन में फ़र्ज है, इस्लाम में फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, हज फ़र्ज है। अल्लाह व रसूल को मानने के बाद ये बातें इंसान पर लागू होता है, ये बातें इंसान पर लागू होती है। हद्दे बुलूगियत पार किए, नमाज फर्ज हो गई, जिस्म में ताकत आ गई, सेहत है, रोज़ा फर्ज हुआ। अल्लाह ने दौलत दी, साल गुजरा, मालिक निसाब हुए, ज़कात फर्ज है। ज़कात पर एक बात बताते हैं, आजकल लोग ज़्यादातर ज़कात जो है रमज़ान में निकालते हैं। क्यों? कि ज़्यादा सवाब मिलेगा, और ज़्यादा के चक्कर में कहीं बर्बाद भी है। इसलिए कि ज़कात जो फ़र्ज है वो एक साल गुजरने के बाद है। जैसे अभी हमारे पास पैसा आया, हम एक साल तक उस पैसा को रखे और निसाब पर फाइज हो गए, तब ज़कात का मसला लागू हुआ। तो हमें देना कब है? इसी वक्त। एक साल गुजरेगा, 11 महीना, वो 30 दिन यानी 12 महीना गुजरा। इसी वक्त जो है 8:30 बजे हम पर ज़कात फ़र्ज हो गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे। अगर यही पैसा जो आज मैंने रखा एक साल के बाद इसी वक्त फ़र्ज लागू होगा, और कल हमने निकाल दिया एक दिन पहले, तो ज़कात फ़र्ज नहीं हुआ, वो अदा नहीं हुआ। वो रमज़ान में अक्सर लोग यही करता है कि एक देंगे तो 70 मिलेगा, एक देंगे तो 70 का सवाब मिलेगा। इसी चक्कर में जो है जो पैसा रमज़ान में रखा उसकी भी ज़कात दिया, जो सवाल में रखा उसकी भी ज़कात निकाला। अच्छा, ज़कात जो फ़र्ज है तो रमज़ान ही में कैसे है? क्या सारा पैसा उसके पास रमज़ान ही में आया और बाकी वो कमाया नहीं? 11 महीना वो क्या किया? जहां जहां पैसा आया, जब जब रखे, जैसे जैसे निसाब पर पहुंचे, और साल जैसे जैसे गुजरा, वैसे वैसे फर्ज है। रमजान में खाली नहीं है, जो आपने रमजान में रखा है और फिर आने वाला रमजान आ गया तब ये ज़कात इस पर लागू हुआ। जो सवाल में कमाए हैं, सवाल में जमा किए हैं, अब इस पर लागू कब होगा? रमजान में देने से नहीं होगा, अब सवाल में होगा, यानी ईद वाली चांद में, ईद वाला महीना में। बकरीद में जो कमा के जमा किए, अब रमजान में देंगे तो नहीं होगा, बकरीद में जाना होगा।
ایسا نہیں ہے، اسلام یہ نہیں کہتا ہے 1 مہینہ تم غریبوں کو خوب کھلاؤ اور 11 مہینہ اس کو بھوکا مارو، ترپا کے مارو. نہیں، اسلام کہتا ہے ہر دن لاگو ہوگا، ہر دن نکالو، جب لاگو ہوگا تب نکالو اور غریبوں کو پہنچاؤ، مسکینوں کو پہنچاؤ، یتیموں کو پہنچاؤ. تو میرے بھائی زکوٰۃ فرض ہے، مال آنے کے بعد. حج فرض ہے اس سے زیادہ مال آنے کے بعد. لیکن نماز جو ہے نہ تو مال دیکھتی ہے، نہ صحت دیکھتی ہے، نہ طاقت دیکھتی ہے، نہ خاندان دیکھتی ہے. حد بلوغیت سے لے کے موت کی آخری سانس تک نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ہے. نماز سے کسی کو چھٹی نہیں ہے. تو بہرحال اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، انہی چند جملوں کے ساتھ ایک شعر پڑھ کے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی. نمازی کا کام ہے جنت میں گھر بنانا. کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی. معبود بھی خوش ہوتا ہے، محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی. اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کب خوش ہوتے ہیں؟ نماز حضور کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے. یہ نماز مومنوں کی معراج ہے. یہ نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے یہ. اس لیے اللہ کو راضی کیجیے اور نماز پڑھیے. اور سر جب بندہ کا خدا کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے. فرشتوں میں کہتا ہے دیکھ میرا بندہ میرے سامنے جھکا ہے. اس لیے اللہ کے سامنے جھکائیے یہ سر. جیسے دنیا ہے، انسان کے علاوہ بہت ساری مخلوق ہے. 18,000 مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. گائے کو دیکھیے، بھینس کو دیکھیے، بیل کو دیکھیے، گدھا کو دیکھیے، گھوڑا کو دیکھیے، بندر، بھالو، جو بھی مخلوق ہے. یہ لوگ جب کھاتے ہیں تو اس کا سر جو ہے دانے کے سامنے جھک جاتا ہے. سسٹم ہی ایسا بنا ہے. لیکن بندے کو جو اللہ نے کھانا دیا تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تو دانے کے سامنے مت جھک، دانا دینے والے کے سامنے جھک. جس نے تجھے کھلایا اس رب کے سامنے جھک. تیرا سر جو جھکے گا وہ دانے کے سامنے نہیں ہے، خدا کے سامنے جھکے گا. ساری مخلوق جو کھاتی ہے وہ اپنا سر جھکا کے منہ زمین پر لگا کے کھاتی ہے. اور بندے کو کہا گیا تو ہاتھ سے اٹھا کے کھا، ہاتھ سے اٹھا کے کھا. تیرا سر نہ جھکے، تیرا سر جو جھکے گا وہ صرف میری بارگاہ میں جھکے گا، خدا کے سامنے جھکے گا. خدا وحدہ لا شریک ہے، اسی کے سامنے اس کا سر، بندے کا سر جھکے گا. اللہ کہتا ہے تیرا سر جھکے گا تو میری بارگاہ میں جھکے گا. اب بندے کو چاہیے کہ وہ دنیا والوں کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے اور دل میں یہ تمنا کر لے یہ سر جھکے گا تو اللہ کے نام پر جھکے گا، یہ سر اٹھے گا تو اللہ کے نام پر اٹھے گا. بندے کو کہا گیا تو سر مت جھکا، خدا کے سامنے ہی صرف سر جھکا. اس کے علاوہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر مت جھکا. تو شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی. معبود بھی خوش ہوتا ہے، محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے
کے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل کو قبول فرما، اور اس محفل کے صدقے میں ہم تمام کے کاروبار میں، گھر میں، صحت میں، کاروبار میں، عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما، اور اس حاضری کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ